اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کے بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف ایک دن مصر کے طاقتور حکمراں کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبے مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیاں، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب کی روح قبض کر لیا جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے۔ باپ کی جدائی اب آپ کے برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنے طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ و زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ و زاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔
جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ زاری کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ ہر جانب سے آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ پس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کے اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنی چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔